عمران خان جس کو ساری زندگی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے ٹاؤٹوں نے اور عمران خان کے سیاسی مخالفین نے اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیا، آج وہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، اسے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھایا جا سکتا کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حکم ہے۔ لیکن نیتن یاہو جس کے فیصلوں نے بہت تباہی پھیری غزہ میں اور جس کی جنگیں بڑی مشہور ہیں، اب اس نیتن یاہو کو پاکستان ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے، پاکستان کے ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں، ایسے کر دیں۔ یعنی عمران خان کو دکھانے پہ پابندی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، عمران خان کی شکل آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ یہ کہتے ہیں نا اسے، لیکن جو خود اسرائیل ہے اس کو دکھا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اب فلسطین کا جھنڈا اٹھائیں گے، آپ کو مارا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، لیکن پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا دکھایا جا سکتا ہے، پرابلم نہیں ہے۔ مناظر ہم نے اب دیکھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے سے بات کر رہا ہوں، یہ مناظر دیکھنے کے بعد میں آپ کو ایگزیکٹلی رپورٹ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ یہ تصویریں دیکھ بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں زبانی کلامی بات کر رہا ہوں۔ ریاست نے ناظرین نے ایسا لگتا ہے یہ سارا کچھ پالیسی کے تحت کیا ہے۔ میں فضل الرحمان صاحب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ریڈی ہو جائیں، آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ یہ ریاست ہر اس طاقت کو کچل دے گی جس کے ساتھ کچھ عوامی پریشر موجود ہے، اور یہ آئندہ چلائیں گے پاکستان کو ڈنڈے کے ساتھ حکومت بنائی جائے گی، ڈنڈے کے ساتھ حکومت گرائی جائے گی، ڈنڈے کے ساتھ حکومت چلائی جائے گی، یہ آئندہ کا فارمولا۔ اور جو بھی پبلک طاقت رکھتا ہوگا یا عوامی طاقت جس کے پاس ہوگی اس کو کچلا جائے گا، اور اب صرف سرکار کا ڈنڈا چلے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ جمہوریت نام کی چڑیا پاکستان کے اندر اب کبھی چہچہا نہیں پائے گی جب تک کہ یہ نظام موجود ہے۔ یہ نام تو لیں گے جمہوریت کا، لیکن جمہوریت ہوگی نہیں۔ دیکھیں نا، جتنا قتل عام پنجاب حکومت نے کروا دیا ہے، ایک لفظ وہ لوگ نہیں بولے، اور اب بعد میں کہہ رہے ہیں جی اسپتال میں زخمی نہیں ہے، کوئی لاش نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم نے خود لوگوں کی لاشیں گرتی ہوئی، زخمیوں کو وہاں پہ لے جاتے ہوئے دیکھا۔ ابھی تو آپ دیکھیے گا مناظر مزید آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو واٹس ایپ کے اوپر بھرا پڑا ہے ایسے مناظر سے، تو وہ تو ہم دکھا ہی نہیں سکتے، وہ تو سوشل میڈیا کے اوپر آگ لگ جائے گی جو چیزیں واٹس ایپ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ اور تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے، وہ جیسے جیسے تھوڑا اس میں سے نکلیں گے تو وہ بتانا شروع کریں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو فیس کیا۔ یہ ریاست نے ایک پالیسی کے تحت کیا، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ چندہ خور مولوی جو تحریک لبیک کے لوگوں سے چندے بندے کھاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی۔ بہت سارے مولوی ہیں چپ کر کے بیٹھ گئے، بولے ہی نہیں۔ جب یہ عمران خان کے خلاف تحریک لبیک کام کر رہی ہوتی تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ، اس وقت وہ سارے مولوی پیش ہوتے تھے، آگے آگے ہوتے تھے۔ تھوڑے دن پہلے ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ چھوڑیں جی کوئی بات نہیں، وہ خاتون کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ اسرائیل کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ادھر لاشیں گر رہی تھی، وہ مولوی بولا ہی نہیں، چوں نہیں کی، اس مولوی نے چپ کر کے دبک کے بیٹھ گیا۔ اور بہت سارے مولوی ہیں ناموں کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، بولے نہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی نہیں بولی کیا یہ انسان نہیں تھے جو قتل ہوئے ہیں؟ آپ ان سے اختلاف کیجئے، مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ رات بھر چلاتا رہا بیچارہ، ترلے منتیں کرتا رہا، وہ یہ کہتا رہا کہ یار خدا کا واسطہ واپس چلے جاؤ، رسول کا واسطہ واپس چلے جاؤ، تمہاری ماؤں کا واسطہ واپس چلے جاؤ، مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو بھیجو، ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مت مارو۔ لیکن ریاست ٹھان چکی تھی، آپ کو ان کا مقصد پسند نہیں، کوئی بات نہیں، مگر قتل عام بھی تو غلط ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے اس پہ رد عمل دیا، مولوی نہیں بولے، چندہ خور مولوی چپ رہے، مفاد پرست ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنا موقف دیا اور بڑا تگڑا موقف دیا، اور انہوں نے اس کے اوپر مطالبات بھی کیے ہیں تحریک انصاف نے، اور انہوں نے اسے ایک ایسی حرکت قرار دیا جو غلط ہے۔ شدید ترین الفاظ میں انہوں نے مذمت کی، طاقت کا بیجا استعمال کیا گیا اس کی بھی انہوں نے مذمت کی، غیر انسانی عمل انہوں نے قرار دیا۔ گولی چلانے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، 26 نومبر کو بھی یہی عمل اختیار کیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا مذاکرات کا ایک موقع تھا، مذاکرات کرنے چاہیے تھے تاکہ کوئی حل نکل آتا۔ پھر جعلی پولیس مقابلے بھی کیے جا رہے ہیں پنجاب میں، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ پھر انہوں نے کہا تصویریں اور ویڈیو جو آ رہی ہیں مرید کے سے انتہائی تشویشناک ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو آمرانہ ذہنیت ترک کرنی چاہیے، طاقت کے اندھے استعمال سے نہ تو مسائل حل ہوں گے نہ ہی انصاف قائم ہوگا۔ مطالبات ان کے کیا ہیں؟
زخمیوں کو فوری طور پہ طبی امداد اور شہداء کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے، ملزمان کی جلد از جلد غیر جانبدار اور شفاف عدالتی تحقیقات کروائی جائے اور جو بھی ملوث ہو اسے سخت سزا دی جائے، تمام گرفتار کارکنان اور خواتین کو بلا مشروط رہا کیا جائے اور لوٹی گئی اشیاء واپس کی جائیں، آئندہ کسی بھی پرامن احتجاج پر براہ راست فائرنگ نہ کرنے کی واضح ضمانت دی جائے، تمام سیاسی مقدمات کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور بے گناہوں کے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں، میڈیا پر پابندیوں اور سینسرشپ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ حقائق عوام کے سامنے پہنچ سکیں۔ اگر ریاست خود شفافیت نہیں دکھا سکتی تو آزاد مبصرین اور انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کو تحقیقات میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ مطالبات ہم بار بار دہراتے رہیں گے، اور بڑی شدت سے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ حالانکہ تحریک انصاف کا کوئی تحریک لبیک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے، بلکہ تحریک لبیک نے بڑی تنقید کی ہے پی ٹی آئی پہ، جب پی ٹی آئی کے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا انہوں نے مذاق بھی اڑایا، لیکن آج یہ بات کرنے کا دن نہیں، بڑا ظلم ہو گیا ان کے اوپر۔ یہ سانحہ ہے ناظرین، میں آپ سے ویسے بات نہیں کر رہا، یہ بہت بڑا سانحہ ہے جو گزر گیا وہاں پہ مرید کے میں۔ خوف آتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ حکمرانوں کا کیا بنے گا، یہ کیسے اپنے رب کو جواب دیں گے۔ ٹی ایل پی کہتی ہے جی ہمارے 100 سے زیادہ شہید، وہ 180 کا فگر بھی بولتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی لاشیں وہاں پڑی تھی اور سینکڑوں زخمی تھے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے صرف 3 لوگ مار گئے، پولیس والے بھی زخمی ہوئے، ایک پولیس والے شہید بھی ہوئے، ایک پولیس انسپیکٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سب انسپیکٹر تھے وہ شہید ہوئے ہیں اور کچھ پولیس والے جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ بھی بہت افسوسناک ہے کیونکہ تحریک لبیک کے کارکن آگے سے مارتے بھی ہیں نا، یہ آگے سے ڈنڈے اٹھا کے اور پتھر اٹھا کے یہ مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں واپس، لیکن انہیں گھیر کے اس دفعہ مارا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نقصان کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے، ادھر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تحریک لبیک کا۔ آئی جی اسلام آباد کی ایک ویڈیو آئی ہے، یہ آئی جی صاحب یاد رکھیں، علی ناصر رضوی صاحب، یہ ویڈیو آپ کا پیچھا کرے گی۔ آپ اس جگہ کھڑے ہو کے سیلیبریشنز کر رہے تھے جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے لاشیں گری تھیں اور ابھی لوگوں نے لاشیں اٹھائی بھی نہیں تھیں، یہ آپ کے ہم وطنوں کی لاشیں تھیں، یہاں پہ سوگ کا عالم ہونا چاہیے تھا نہ کہ سیلیبریشنز کا۔ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ناظرین، دوسری بہت بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کا ایک نوجوان، 35 سال اس کی عمر، عمران خان نے کہا اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اور شکست ہے، بار بار انہیں شکست ہو رہی ہے اور اب انہیں شکست کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ جیل سے بیٹھ کر قیدی نمبر 804 نے کہا یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے ادارے کا پیغام لے کر گیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا، اس کو سارے ہی ووٹ پڑ گئے، ایک بندہ باہر تھا، ایک بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں توڑ پائی، خیبر پختونخوا میں ایک ایم پی اے نہیں توڑ پائی۔ حالات یہ ہو گئے پاکستان کے، تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی پتلی حالت ہے۔ انہوں نے جو پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بڑی واضح کی۔ ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نظریہ اور ان کا بیانیہ سارا بتایا، اسٹیبلشمنٹ